والحمد للہ رب العالمین۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے ابتدائی سورۃ الفاتحہ کی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کرنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ بہت ہی جامع معنی سورت ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج کا عنوان ہے خلاصۃ سورۃ الفاتحہ، یعنی سورۃ فاتحہ کا خلاصہ تھوڑے سے مختصر سے وقت کے اندر بیان کیا جائے گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے، اور یہ صورت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی اہمیت اور اہم ہونا، عظمت والا ہونا، شان والا ہونا اس وجوہ کی بنا پر ہے کہ اس کے نام بہت زیادہ ہیں۔ کثرت تعداد اسماء کے طور پر یہ صورت اپنے معنوں کے اعتبار سے، اپنے کمالات اور اپنے ارشادات کے اعتبار سے جامع معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت کے اندر جان ہے، یہ وہ سورۃ فاتحہ ہے جو نہ آسمانی کتب میں سے کسی کتب پر یہ نازل ہوئی، نہ یہ تورات شریف کی یہ صورت ہے، نہ یہ زبور شریف کے اندر ہے، اور نہ ہی انجیل شریف کے اندر ہے، اور باقی کتب سابقہ یا صحائف جتنے بھی گزرے ہیں نہ ان کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ سراسر ذکر ہے تو قرآن مجید جس پر نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، اور اس کے جو نام ہیں اس نام کی وجہ سے اس کے اندر خوبیاں اور کمالات بھی بڑھ چکے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جس چیز کے بھی نام زیادہ ہوں اس کے اندر کمالات اور خوبیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام صفاتی نام ہیں، ویسے تو ہم نے اللہ رب العزت کو، اس کی ذات کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے نام سننے ہی سے پتہ چلتا ہے، اس کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی اتنے صفاتی نام ہیں جن کی وجوہات پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی شان اور کمالات بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ آج کل اپنے ماحول کے اندر حساب لگائیں تو کسی آدمی کو کمال درجے کی ہم نے خوبی دینی ہو تو اس کے نام کے ساتھ لقب لگا دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کو قاری کہہ دینا، عالم کہہ دینا، مولانا کہہ دینا، حافظ کہہ دینا،
قاضی مفتی کہہ دینا، یہ ساری کی ساری ان کی خوبیاں اور کمالات کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ صرف فاتحہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ بے شمار نام اس کے اور بھی ہیں، جن میں سے ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ الصلاۃ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر بھی پڑھی جانے والی سورت ہے۔ آدمی اگر نماز کی ایک رکعت کے اندر بھی یہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ رکھا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی رکھا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حمد اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کی جائے تو پھر اس کے بعد اپنا جو بھی مطالبہ ہو وہ آدمی پیش کرے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مطالبہ قبول و منظور فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام شافیہ بھی ہے، یہ ایک شفا دینے والی بھی سورت ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ یہ سورت فاتحہ یہ ایسی سورت ہے کہ جس پر دم کی جائے، جس پر یہ وظیفہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیے جائے تو اس بیمار آدمی کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آزمانے کے طور پر ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا۔ جس وقت سانپ نے اس کو ڈسا تو اس کے پاس چلے آئے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سورت فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دی تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کا نام شافیہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک نام اس کا کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کنز بھی ہے۔ جس طرح کنز کہتے ہیں خزانے کو، خزانہ جس طرح اپنے اندر ہر چیز سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح یہ سورت بھی تمام قرآن مجید کے مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اسی طرح اس سورت کا نام وافیہ بھی ہے، پوری مکمل جامع معنی اس کے اندر مضمون اور عنوان موجود ہے۔ اسی طرح اس کے اندر 5 قسم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ توحید والا بیان ہوا، دوسرے نمبر پر رسالت والا مسئلہ بیان ہوا، تیسرے نمبر پر قیامت والا آخرت والا مسئلہ بیان ہوا، اور چوتھے نمبر پر اس پر وہ احکامات بیان ہوئے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو ماننے والے ہیں اللہ کے احکامات کو، ان لوگوں کے احکامات بیان ہوئے، اور 5ویں نمبر پر ان لوگوں کے احکامات بیان ہوئے جو اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے ہیں۔ یہ 5 چیزیں بیان ہوئے ہیں۔ مختصر خلاصہ اس کا یہی ہے، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اس کو کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے فتح، کھولنا، کسی چیز کو کھول دینا۔ تو یہ اجمالاً ہر مسائل پر، ہر گفتگو پر، ہر مسئلے پر، ہر موضوع کو یہ کھول دیتی ہے، اور باقی قرآن مجید اس کے اندر پورے کا پورا مضمون، پورے جتنی کائنات کے اندر جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، سب کے سب وہ تفصیلاً بیان ہوں گے، اور اس صورت کے اندر اجمالاً مختصر طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک فضائل کے اندر اس صورت کے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جس وقت مجلس کے اندر بیٹھے ہیں آسمان سے بلند آواز آتی ہے، اتنی بلند آواز آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبرائیل امین یہ کون سی آواز ہے جو آسمان سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ آواز ہے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، اور وہ دروازہ کس وجہ سے کھولا گیا ہے وہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا اور آ کر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کون سے 2 نور؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمانے لگے
ایک نور سورت فاتحہ والا ہے اور دوسرا نور جو میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں وہ نور ہے سورت البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا۔ اور یا ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم کی طرف سے یہ بھی حکم نازل ہوا ہے کہ جو آدمی سورت فاتحہ اور سورت البقرہ کی آخری آیات کو پڑھ لیتا ہے پھر وہ کسی چیز پر دم کرتا ہے یا دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا اگر وہ کسی چیز پر، کسی بیمار آدمی پر دم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کاملہ کی طرف سے وہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر سے اس کے فضائل تھے، اور سورت کا خلاصہ مختصر سا بیان ہوگا، وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ کے اندر اشرع یا ابتع مبتدا جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کے نام سے اللہ کی کتاب کو بندہ پڑھنے لگا ہے، شروع کرنے لگا ہے، تو رحمان رحیم کی صفت لا کر اللہ کریم نے فرمایا یہ ایسی صفت ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آتی ہے، آخرت کے اندر بھی کام آتی ہے۔ لوگ تو کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کی سفارش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں انسانوں پر بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، لہذا اللہ کے نام سے انسان اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ابتدا کرتا ہے، شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام صفات کار سازیہ، تمام تعریفیں، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ جو رب العالمین، جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ضرورت مندوں کو ضرورت پہنچانا، حاجت مندوں کو حاجت پہنچانا، مشکل کو آسان کر دینا۔ رب العالمین کا معنی، رب کا معنی پالنے والا، لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے اندر توحید والا معنی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رب ہے تمام جہان والوں کا، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس کے اندر توحید والی بھی صفت آ گئی، اس کے اندر مسئلہ رسالت بھی آ گیا۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک ہوتی ہے ضرورت جسمانی، ایک ضرورت ہوتی ہے روحانی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین، جو جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ اللہ کریم فرماتے ہیں، اور جو روحانی ضرورت ہوتی ہے اللہ کریم نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر انسانوں کی اصلاح کے لیے وہ ضرورت پوری کر دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، میں بہت بڑا مہربان ہوں اور بہت ہی نہایت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر آدمی رحم دلی سے پیش آتا ہے، رحم کرتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تفسیر کے اندر معنی لکھا ہوا ہے الرحمن الرحیم، اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربانی کرنے والا ہے، الرحمن کہ آدمی نہ بھی مانگے پھر بھی اللہ کریم نعمتوں سے نوازتا جاتا ہے، بغیر مانگے دینے والا الرحمن الرحیم، جو نہ ہی مانگتا اس کو بھی عطا کرنے والا ہے الرحیم۔
اتنی رحم کرنے والا، اتنا رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو ناراض بھی ہوتا ہے اگر اس سے مانگا نہ جائے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میری توحید کے بول ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ فاتحہ کے اندر ایک انسان کو مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ بھی بتا رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں اللہ کریم سے اگر مانگنا چاہتا ہے تو کون سا انداز اپنائے۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کر دے۔ جس وقت ہاتھ کھڑا کرے گا تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کے میں اللہ کریم کے نام کے سے شروع کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے میری تعریفیں شروع کر دے، پھر تعریفیں کرنے کے بعد میرے پیغمبر پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حمد و صلوات کے بعد پھر جس وقت کوئی بھی دعا آدمی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے حمد کی جائے، پھر اس کے بعد میرے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اپنا تعلق ظاہر کر دیا جائے کہ میں کہاں سے کس کے لیے اور کس کی عبادت کے لیے یا کس مقصد کے لیے میں دنیا کے اندر حاضر ہوا ہوں، کون سی میری مجبوری ہے، یہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ اس کے بعد اپنا جو بھی مطالبہ ہو وہ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش کرے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر بھی اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، کوئی دعا بھی اس کی، ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول فرمائیں گے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا مسئلہ اس کے اندر بیان ہے۔ مالک ہے ساری کائنات کا بھی وہ مالک ہے، زمین و آسمان کا بھی مالک ہے، دنیا والے جہان کا بھی وہ مالک ہے، اور یوم الدین، یوم دین یعنی انصاف والے دن کا بھی وہ مالک ہے، قیامت والے دن کا بھی وہ مالک ہے، یوم جزا کا بھی وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر انسان آگے سے کہتا ہے ایاک نعبد، اپنا مطالبہ پیش کر رہا ہے، اپنی آرزو اور اپنا تعلق بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، بے شک خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص کر ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس وقت انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ عبادت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے اور کوئی بھی ہمارے اوپر مشکل آ جائے مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، تو پھر انسان کی کوئی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر رد نہیں ہوتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے بعد پھر آدمی اپنا مطالبہ پیش کرتا ہے، یا اللہ ہمیں پھر یہ کام عطا فرما، یہ چیز، یہ نعمت ہمیں عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں دکھا راستہ، المستقیم، سیدھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ سیدھے راستے کے متعلق بیان فرماتے ہوئے ایک کاغذ منگواتے ہیں، کاغذ کے اوپر قلم سے 3 لائنیں ڈال دیتے ہیں، ایک لائن درمیان والی سیدھی ہوتی ہے، باقی ٹیڑھی لائنیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو درمیان والی لائن ہے یہی صراط مستقیم ہے، اور جو سائڈوں پر جو دو لائنیں میں نے کھینچی ہیں یہ دونوں لائنیں یہ شیطان اور طاغوت کی طرف جاتی ہیں، برے راستے کی طرف جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن ہمیں سیدھا راستہ تو مل چکا ہے، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، لہٰذا یقین بھی ہمارا بن گیا، ایمان بھی بن گیا، ہم نے دین اسلام والا راستہ بھی اپنا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کیسے دعا کرتا ہے؟ گرامر کے اصول کے حساب سے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یوں علماء کرام مفسرین
مفسرین کرتے ہیں چلائی رکھ نام کو، قائم رکھ نام کو اسی سیدھے راستے پر۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ راستہ 4 شخصوں کا ہے، 4 آدمیوں کا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندہ نماز کے اندر بھی اپنے اور اخراجات کے اندر اپنے اور لوازمات کے اندر بھی اس کو پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ جماعت جو منعم علیہ ہیں، جن کے اوپر اللہ کریم نے انعام کیا ہے، دوسری وہ جماعت جو مغضوب شدہ ہے، اور تیسری وہ جماعت جو ظالمین کو بھٹکے ہوئے راہ سے ہیں، جو گمراہ کن ہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت بندہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو غضب شدہ ہے، یعنی جن پر تیری ناراضگی کا اظہار ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہودی علماء کرام ہیں، یہودی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذات کے اندر بھی شریک کیا، صفات کے اندر بھی شریک کیا۔ اللہ کریم نے ان کے اوپر قرآن مجید کے اندر مہر لگا دی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، وہ لوگ کافر ہو گئے، ان پر کفر کا فتویٰ لگ گیا میں اللہ کریم کی طرف سے، جنہوں نے عزیر کو جو اللہ کا نبی ہے اس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کی اولاد بنا لی۔ اسی طرح اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ہمیں گمراہوں کے راستے پر بھی مت چلانا۔ گمراہ لوگ مفسرین کہتے ہیں یہاں سے مراد عیسائی لوگ ہیں، نصارہ لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بی بی مریم کو بھی شریک کر دیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریک کر دیا۔ اللہ کریم نے ان کے اوپر بھی مہر لگا دی کفر کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کو اللہ کے رتبے دے دیے، اللہ والا مقام دے دیا۔ اللہ کریم نے ان پر بھی کفر والا فتویٰ لگایا۔ لہٰذا اللہ کریم سے وہ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ بھی ایسا ہو جو منعم علیہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ کریم سورۃ الانعام کے اندر فرماتے ہیں وہ منعم علیہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھنا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا اور اسی راستے پر چلائے رکھنا۔ اور وہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔